اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، حضرت منتقم قرار مختار ثقفی سلام اللہ تعالی علیہ کے دفاع پر ہماری سیریز جاری و ساری، اس کی آج دوسری نشست لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس میں انتہائی جاہل اور ناسبی مولوی راشد بریلوی، اس کا ہم آپ کے سامنے رد کریں گے، اور جو شیعہ کتب سے یہ روایات پیش کرتے ہیں ان کی فنی حیثیت بھی ہم آپ پر آشکار آہستہ آہستہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پلے ککھ نہیں ہیں. اور ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری ساری اسماء و رجال کی اور کتب حدیث میں جو روایات ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. تو خیر، جن روایات کا ہم بارہا رد کر چکے ہیں وہی روایات بار بار لا کر پیش کر کے استغفر اللہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم جاہل ہیں. تو چلتے ہیں مولوی راشد بریلوی کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں یہ حضرت کیا روایت لے کے ہیں مختار کی مذمت میں. الکشی کی رجال کشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پہ یہ روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختار ثقفی کے وہ لوگ آئے جو کچھ ہدیے لے کے آئے تھے اور امام زین العابدین کے پاس خط لے کے آئے تھے. تو امام زین العابدین نے فرمایا امیتو عن بابی، میرے دروازے سے دفع ہو جاؤ، فإنی لا اقبل ہدایا الکذابین ولا اقرأ کتبہم، نہ تو میں کذابوں کے ہدیے قبول کرتا ہوں اور نہ ہی ان کے خطوط کو پڑھتا ہوں. جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی مولوی راشد بریلوی کی. اللہ اکبر. عزیزان، کل ہم نے جو مولوی اشرف جلالی کو جواب دیا تھا وہ سب نے دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی. اس میں یہی جو عبارت حضرت نے پیش کی ہے یہ اختیار معرفت الرجال سے، اس کے بارے میں ہم نے کل وضاحت کی کہ اس روایت کا راوی جو ہے عبیدی، یہ ہم نے سید ابو فاضل رضوی اردکانی رحمہ اللہ کی کتاب قیام مختار دکھائی تھی، جس میں ہم نے اس راوی پر جلا کی تھی کہ یہ ضعیف بھی ہے اور غالی بھی ہے. شیخ طوسی، سید ابن طاؤس، شیخ ابن باوے سب نے اس راوی کو رد کیا ہوا ہے، ہمارے اجلہ محدثین نے. خیر، اب کیا کر سکتے ہیں، ان بندروں کے پاس یہی گھسی پیٹی روایات ہیں اور تو کچھ ہے نہیں. اب مختار کی فضائل کے لحاظ سے ویسے تو بہت ساری باتیں میں دکھا سکتا تھا اور دکھائی ہیں گزشتہ ہمارے جو لیکچرز ناسبیوں کے رد پہ 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، اور اسی رمضان میں بھی ہم نے الیاس قادری بریلوی ناسبی کو، خارجی کو جو جواب دیا تھا مختار کے دفاع میں، اس میں ہم نے باقاعدہ مختار اور ان کے والد کو صحابی ثابت کیا. لیکن نہیں، بس کھانے ہیں دلائل، کھانے ہیں کسی طرح. چلے آئیں، اہل سنت میں بہت ایک مشہور نام علامہ راشد الخیری، یہ ان کی کتاب سیدہ کا لال میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے سلطان کربلا پہ لکھی تھی، امام حسین صلوات اللہ علیہ پر. اور اس میں مختار کا انہوں نے مکالمہ نقل کیا ہے قاتلان حسین سے کہ مختار کیا کیا کہہ کر انہوں نے مارا کرتے تھے. صفحہ 201 پر خود مختار کی زبانی آج ختم نبوت کا آپ کو ثبوت دیتے ہیں ان کے گھر کی کتاب سے. مختار نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مسلمان ہو جو اور جس کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہو، اس کے بچوں کو پیاسا مار کر تم نے شہید کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر آخر الزمان. اس سے بڑھ کر ختم نبوت کی دلیل کیا ہے مختار کے عقائد میں؟ مجھے کوئی تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے تو آ کر بتائے اس سے بڑی دلیل کیا ہے. مختار خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزمان کہہ رہے ہیں. عزیزان، اور میں نے کل ایک چیلنج کیا تھا ان سارے ناسبی مولویوں کو، الحمدللہ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا. میں نے چیلنج کیا تھا ان سب کو، مجھے شیعہ تو بہت دور کی بات، اپنے گھر کی کسی کتاب میں، چلو تاریخ کی کسی کتاب میں لا کے دکھا دو کہ مختار نے کہا ہو انا رسول اللہ، مختار نے دعویٰ کیا ہو. کوئی جواب نہیں، کھا گئے. خیر عزیزان گرامی قدر، اب یہ باتیں تو ٹائم بائی ٹائم چلتی رہیں گی، وقتاً فوقتاً ان باتوں کا ہم نے رد بھی کیا، آگے بھی کرتے رہیں گے. اب
ایک آدھ علماء اہل سنت کی عبارت آپ کے سامنے رکھ کے ذرا مختار کے فضائل پہ بھی ایک بات ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ مکتبہ نوریہ رضویہ سے چھپی ساجزادہ افتخار الحسن صاحب کی کتاب خاک کربلا اہل سنت کی، اس میں انہوں نے انتہائی خوبصورت جملہ لکھا مختار کے بارے میں 344 نمبر پیج پہ 344. کہتے ہیں مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، مختار قہر الہی، اللہ اکبر، جلال الہی کا نام ہے مختار. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے گھر کے علماء لکھ رہے ہیں. عزیزان، دوسری عبارت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، مناقب اہل بیت، جو اب پرنٹڈ فارم میں بھی آ گئی. یہ ذرا پرانی چاپ ہے اس کی. اس میں صفحہ نمبر 516 پر انہوں نے بھی مختار کے بارے میں انتہائی خوبصورت جملہ لکھا. دنیا نے دیکھ لیا کہ مختار انتقام الہی کی تلوار بن کر اٹھا. انتقام الہی کی تلوار، اللہ اکبر. اور 1,40,000 دشمنان دین کو قتل کر کے دم لیا. حدیث قدسی نے جو کچھ فرمایا تھا سب نے اسے حرف بحرف دیکھ لیا. حدیث قدسی، اللہ کا وعدہ، اللہ کا کلام. قہر الہی مختار، سیف اللہ مختار. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے گھر کے علماء لکھ رہے ہیں میرے یار. عزیزان، نہیں، اب مجھے بتائیں جلال الہی مختار، سیف اللہ مختار، قہر الہی مختار. وعدہ اللہ نے کیا، پورا مختار نے کیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ اور اگر ضرورت پڑی وہ روایت بھی ہم پیش کر دیں گے، اور اسے حافظ ذہبی تک نے صحیح کہا ہوا ہے، جس روایت کی بنا پہ علامہ کوثر ندوی قادری نے یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا. پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر. اب رہ گیا مرتبہ نبوت کی بات. اللہ اکبر. میرا خیال یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے چشتی رسول اللہ استغفر اللہ ان کے بابوں کا کلمہ دکھایا تھا اور احمد رضا کی توثیق بھی دکھائی تھی، لیکن آج کچھ اور. استغفر اللہ، میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے نہ چھیڑو یار ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور خاص طور پہ مختار کے ٹاپک پہ تو نہ ہی چھیڑو، کیونکہ اس میں نے شیعہ مولویوں کا لحاظ نہیں کیا، تم تو شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ ان کے خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے جی، فوائد فریدیہ. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. وہ پاک پتن والے نہیں، وہ تو بزرگ تھے، یہ ان کے صوفی بابا جی. انہوں نے استغفر اللہ وہ شرک کیا جو کفار مکہ تک نہیں کرتے تھے. صفحہ نمبر 74 ان کے ایک صوفی بابا جی حمزہ خراسانی، ان کی عبارت دیکھیں ذرا. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی، فرمایا لبیک جل شانہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دمبے کو اللہ بنا دیا. تمہارا تو توحید پر ایمان نہیں ہے، تم نے کہاں سے مختار پہ آ کے بک بک کرنی ہے عزیزان. اور کل کو پھر یہ ڈرامہ ہوگا کہ جی فوائد فریدیہ کون سی کوئی معتبر کتاب ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جن کے عبد الحکیم شرف قادری صاحب کی تذکرہ اکابر اہل سنت. تذکرہ اکابر اہل سنت میں صفحہ نمبر 324 پر یہاں پہ انہوں نے واضح لکھا پوائنٹ نمبر 1 میں، فوائد فریدیہ مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب. سبحان اللہ. مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے. ان کے اصول میں یہ کتاب شامل ہے، بہترین کتاب ہے اور توحید پر مبنی کتاب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عزیزان، میں پوچھتا ہوں دمبے کو اللہ بنا دینا توحید ہے؟ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. تو مختار ثقفی پہ بکواس کرنے سے پہلے، اور عقیدہ نبوت عقیدہ توحید سے تو چھوٹا ہی ہے نا، پہلے اپنے یہاں اللہ کا تصور تو ٹھیک کرو، دمبے کو اللہ ماننے والوں. اور اس میں کوئی کلام بھی نہیں، کیونکہ ان کے بہت بڑے پیر بابا مرشد منگل جمعرات بدھ ساری القابات ان کے ساتھ لگائے. انہوں نے حق و باطل میں فرق کرنے والا بھی کہتے ہیں. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں دمبے کی طرح چتنگے مارتا ہوا رسول کو چھوڑ کے پہاڑی چڑھ گیا تھا. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے دمبے کو تو اللہ بنانا تھا، سیدھی بات ہے. ہاں، جسے شوق ہو وہ تفسیر در منصور پڑھ لے، پتہ چل جائے گا کون تھا. عزیزان، دیٹس آل. رقیق الفاظ کے لیے معذرت بالکل نہیں کروں گا. جو مختار پہ بھونکے گا اسے تو پڑیں گی، سیدھی بات ہے. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ناسبیت کا جو سارا پوائنٹ تھا وہ یہاں کلیئر ہو گیا.
اگلی نشست سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مقصرین اور ولایت کے لبادے میں چھپے ہوئے مقصرین کا پوسٹ مارٹم کریں گے آپ کے سامنے مختار کے دفاع میں. ٹل دین ٹیک کیئر. امام حسین وارث.